السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، شاید آپ لوگوں نے یہ بیانات کے ذریعے سنا ہوگا، یہ کتابوں کے ذریعے پڑھا ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے جاتے تھے، کیا کیا ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ لیکن میرے دوستوں، یہ حالات تو ہم صرف سن چکے تھے، بیانات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پڑھ چکے تھے، لیکن میرے دوستوں وہ وقت اور وہ دور پھر سے لوٹ کر آ رہا ہے، جاہلیت کا دور پھر سے لوٹ کر آ رہا ہے۔ اسی سے متعلق حضرت نے بہت قیمتی بیان فرمایا اور بہت قیمتی باتیں بتلائی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس بیان کو مکمل سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ کون سی برائی تھی جو سماج کے ہر کچے پکے گھر میں گھس نہیں گئی تھی؟ بے حیائی، بے شرمی جو آج دوبارہ نئی جاہلیت کے ذریعے واپس آ رہی ہے، وہ بے حیائی اور بے شرمی کا حال یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد عرب کے بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ بڑا بیٹا اپنی ماں کا وارث ہو جاتا تھا اور گویا اپنی ماں کا شوہر بن جاتا تھا۔ اس سے زیادہ بےہودگی، بے شرمی اور بے غیرتی کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو آج دوبارہ دنیا پر چھا گئی ہے، یہی سسٹم اس وقت بھی جاہلی معاشرے میں رائج تھا۔ غریبوں کو جینے کا حق نہیں تھا، غریبوں کو انصاف نہیں ملتا تھا۔ کچھ مخصوص طبقے، کچھ مخصوص خاندان وہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ ظلم تھا، دہشت گردی تھی، تشدد تھا۔ عام انسان اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے، اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک نسل، ایک ریس، ایک مخصوص ذات کے لوگ پورے ملکوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ جہالت کا اور عقل دشمنی کا یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے تھے اور پھر انہی کے سامنے سجدے کرتے تھے، انہی سے دعائیں مانگتے تھے۔ کھجور کی جب فصل عرب کے باغات میں پکتی تھی تو بہت سے قبیلے کے لوگ کھجوروں کو جوڑ کر ان کی بھی مورتیاں بنا لیتے تھے۔ پھر جب پرانی فصل ختم ہو جاتی تھی، نئی فصل کے آنے میں ابھی دیر ہوتی تھی، تو لوگ کھجوروں کے بنے ہوئے انہی دیوی دیوتاؤں کے توڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر جیسا جینیس انسان خود اپنا ماضی یاد کر کے کبھی روتے تھے، کبھی ہنستے تھے، کہتے تھے ہم بھی کس
کس حماقت میں، کس جہالت میں جی رہے تھے محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے اور انہیں پہچاننے سے پہلے۔ کہتے تھے میں خود کھجوروں کی مورتیاں بناتا تھا اور بھوک لگتی تھی تو انہی مورتیوں کے ناک کان توڑ کر کھا لیا کرتا تھا۔ برائیوں کی فہرست گنانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ ذرا بھی واقفیت رکھتے ہیں دور حاضر سے، اپنے موجودہ ملکی اور عالمی سماج سے، اگر آپ واقف ہیں حالات سے کسی حد تک بھی، تو یوں سمجھیے کہ وہی جاہلیت جو دوبارہ واپس آئی ہے، یہی جاہلیت اس وقت اپنے پورے ننگے پن کے ساتھ موجود تھی۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، یاد رکھیں میرے قابل احترام علماء کرام کہ ہم زمانے جاہلیت ثانیہ میں جی رہے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب اللہ نے ایمان والی عورتوں کو شرافت، حیا، حجاب والی تہذیب سکھائی تو لفظ یہ بولا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی والی جاہلیت کی طرح بے شرم، بے حیا مت بننا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، الگ الگ طریقے سے تشریح کی گئی ہے کہ پہلی جاہلیت سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے، جو اس زمانے کے مفسرین ہیں، شیخ جمال الدین قاسمی جو دمشق اور شام کے مفسر تھے، مگر امام ربانی مجد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے، ان کی کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا، اور جگہ جگہ وہ اپنی تصنیفات اور تفسیر میں ان دونوں عظیم اماموں کی اقوال نقل کرتے ہیں۔ شیخ جمال الدین نے لکھا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس کی تشریح میں وَنَحْنُ فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ نَعِيشُ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُخْرَى، ہم اس دور میں دوسری والی جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ مشہور کتاب ہے عظیم داعیوں کی جاہلیت القرن العشرین، سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب کی مشہور کتاب ہے کہ 20ویں صدی کی جاہلیت جو یورپ سے آئی ہے، جو مغرب سے آئی ہے، جو برطانیہ اور فرانس سے آئی ہے، جو امریکہ سے آئی ہے، اور نہایت دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ملک جس کی پراچین سنسکرتی بڑی زبردست ہے، جس کے پاس ایک قدیم تاریخ ہے، جس کے پاس سماجی ویلیوز ہوا کرتی تھی، جس کی کوئی عورت اور لڑکی گھونگھٹ کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، بہو بھی اپنے سسر کے سامنے گھونگھٹ نکالے بغیر نہیں جاتی تھی، اس ملک نے سیاسی آزادی لوگوں کے کہنے کے مطابق تو حاصل کی، مگر سیاسی آزادی کے ساتھ اسی ملک نے، یعنی ہمارے وطن نے، فکری اور تہذیبی غلامی قبول کر لی۔ آج وہ نوجوان لڑکا زیادہ ماڈرن مانا جاتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ مانا جاتا ہے، جو پھٹی ہوئی جینس کی پینٹ پہنے۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، شاید بھوپال والے مجھے سمجھانے میں کامیاب ہوں کہ یہ پھٹی ہوئی پینٹ کا کیا مطلب ہے۔ آپ یتیم ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ غریبوں کی اولاد ہیں، گھٹنے پر سے آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی دیکھ کر جی چاہتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کریں 2 روپے دے دو، کم سے کم پینٹ سلوا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ What's wrong with your mental condition, oh my gentlemen؟ کیا ہوا ہے تم کو؟
اور سنو نوجوانوں، میں آج چھوڑوں گا نہیں تم کو. تم اپنی جینس کی پینٹ پر لکھواتے ہو آئی لو یو، اور کہاں پہ لکھواتے ہو؟ میں نہیں بتاؤں، یہ تم بتاؤ گے. پیچھے لکھواتے ہو آئی لو یو. میرا خیال میں بھوپال کا گدھا بھی پیچھے آئی لو یو لکھوانا پسند نہیں کرے گا. اگر کوئی آئی لو یو لکھنے آئے گا تو وہ اپنا سر جھکائے گا کہ یہاں پر لکھ دو آئی لو یو. تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس گندی جگہ پر لکھ رہے ہو آئی لو یو. کیا تمہارا انتخاب ہے؟ کیا تمہارا سلیکشن ہے؟ کیا تمہارا ذوق ہے؟ مگر ایک نوجوان، آج میرے سامنے نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، یا مجھ سے راضی ہو کر جائیں گے یا ناراض ہو کر، مگر دائیں بائیں مضبوط لوگ بیٹھے ہیں، قاضی مفتی یہ بچا لیں گے. لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن کے ٹی اسٹال پر، کافی کے اسٹال پر ایک نوجوان لڑکا کافی پی رہا تھا. اس کے بغل میں ایک انگریز بھی کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا. غلطی سے برف کا ایک ٹکڑا اس انگریز کی کافی کے کپ میں گر پڑا تو وہ انڈین نوجوان نے کنکھیوں سے دیکھا اور یہ سمجھا کہ فیشن بدل گیا ہے، اب کافی میں برف ڈال کے پینا ہی فیشن ہے. اس نے اپنا بھی کپ بڑھا دیا، کہا بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیجیے. یہ غلامی. ہمارے مدارس کو اور اساتذہ کو اور علماء کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے ہمیں اس غلامی سے آزاد کر دیا. موسم کے لحاظ سے جو لباس تم کو مناسب لگے وہ پہنو، تہذیب کے لحاظ سے جو لباس تم کو مناسب لگے وہ پہنو، اخلاقی قدروں کے لحاظ سے جو مناسب لگے وہ پہنو. کسی فلمی اداکار کا ناخن بڑھ گیا، ہو سکتا ہے نیل کٹر کھو گیا ہو اور وہ بیچارہ غریب ہو، 5 روپے کا نیل کٹر خرید نہ سکا ہو. بھوپال کے سخیوں کو خبر ملتی تو وہ چندہ کر کے نیل کٹر دے دیتے. جب ناخن بڑھا ہوا دیکھا کسی فلم میں نوجوانوں نے تو انہوں نے بھی اپنا ناخن بڑھا لیا. یہ کیا غلامی ہے؟ یہ غلامیاں ہیں جن سے آزادی دلانے آئے تھے محمد الرسول اللہ.